محترم ناظرین و سامعین، اس جگہ کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ نجران کا علاقہ ہے اور یہ یمن کے بالکل قریب واقع ہے۔ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں بالکل یمن کے ساتھ واقع ہے۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 400 سوار دے کر اہل نجران کے پاس بھیجا تاکہ ان کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو اہل نجران کے کچھ لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا، اور 60 لوگوں کا ایک وفد تیار ہوا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو کر آیا۔ ان کے بارے میں ایک آیت مباہلہ بھی نازل ہوئی تھی۔ آپ اس علاقے کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زرخیز علاقہ ہے، یہاں پر پہاڑ بھی ہیں اور یہ زرخیز بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع جس میں ہم بتائیں گے کہ انجیل مقدس میں اور قرآن پاک میں کون سے واقعات جو ہے ایک جیسے ہیں جن میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، اور انجیل مقدس کا تعارف کروائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علمی مجادلہ کرنے کے لیے جو 60 آدمیوں کا نجران سے وفد آیا تھا ان کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 400 سوار دے کر اہل نجران کے پاس بھیجا تاکہ ان کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو اہل نجران کے کچھ لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا، اور 60 لوگوں کا ایک وفد تیار ہوا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو کر آیا۔ یہ وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے گیا تھا، اور جس پر قرآن پاک میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 بھی ہے۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اس کے بعد کہ تم کو حقیقت معلوم ہو ہی چکی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں، اس طرح جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ نجران کے تقریباً 60 آدمیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ ان میں 14 سردار نمایاں تھے، جن میں سے 3 سب سے بڑے تھے۔ ایک سردار و مشیر عبد المسیح، اور مذہبی پیشوا السید ایہم ابو حارثہ بن علقمہ عیسائی عالم، جسے عیسائی جو ہے وہ سب سے بڑا عالم مانتے تھے۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں یا نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سے دلائل دیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور نبی ہیں، نہ کہ اللہ کے بیٹے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو جب مباہلے کی دعوت دی تو اہل نجران نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لائے ہیں، تو وہ مباہلے سے ڈر گئے اور صلح پر راضی ہو گئے۔ اہل نجران نے جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی اور اپنی مذہبی آزادی برقرار رکھی۔ کہ انجیل مقدس جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوشخبری یا بشارت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دی گئی ہدایت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد جو سب سے پہلی انجیل لکھی گئی وہ پطرس کے شاگرد مرقس نے تقریباً 60 عیسوی سے 70 عیسوی کے درمیان لکھی، اور دوسری کتاب متی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور زیادہ تر یہودیوں کے لیے لکھی گئی تاکہ بتایا جا سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی وعدہ کیے گئے نبی ہیں۔ یہ تقریباً سن 70 عیسوی سے 80 عیسوی کے درمیان لکھی گئی۔ اور جو تیسری انجیل ہے، انجیل لوکا، جو پولس کا ساتھی ہے، اس نے لکھی، یہ غیر یہودیوں کے لیے لکھی گئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت اور انسانیت پر زور۔ انجیل لوکا جو کہ 70 سے 85 عیسوی میں لکھی گئی، اور انجیل یوحنا جو کہ 90 سے 100 عیسوی کے درمیان لکھی گئی۔ یہ تمام اناجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 30 سے 70 سال بعد لکھی گئیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی مدت تقریباً 30 سے 33 عیسوی کے درمیان تھی۔ ان کے بعد ان کے شاگردوں اور ماننے والوں نے زبانی روایات سے یہ تحریری شکل میں جمع کی، اور چرچ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود سے کوئی انجیل نہیں لکھوائی، بلکہ یہ انجیل مقدس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے شاگردوں نے اس کو مرتب کیا۔ اور اس طرح قرآن پاک اور انجیل مقدس میں جو پیغمبروں کے واقعات میں
مماثلت پائی جاتی ہے ان میں سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کا ذکر جو ہے وہ پیدائش کے چیپٹر میں آیت نمبر 1 سے 3 میں موجود ہے. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے. تو اسی طرح قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ بھی پیدائش کے چیپٹر میں آیت نمبر 4 حابیل اور قابیل اس کا یہ موضوع ہے. اور نوح علیہ السلام کی کشتی، طوفان، نجات، یہ بھی پیدائش کی آیت نمبر 6 سے 9 تک ہے. اور ہجرت، وعدے، بیٹے کی قربانی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس میں واقعہ، ابراہیم آیت نمبر 12 سے 25. اور سدوم اور امورہ کی ہلاکت، یعنی کہ سیدنا لوط علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے ان کی ہلاکت، ان کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور انجیل مقدس میں بھی ان کا واقعہ موجود ہے. ان کی آیت نمبر 13 سے 19 ہے. سیدنا اسحاق علیہ السلام کا واقعہ، ولادت، برکت، اولاد، یہ جتنے بھی حوالہ جات ہیں یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے پیدائش کے چیپٹر میں موجود ہیں. اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں 21 سے 27 تک، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل بھی آیا ہے، یہ پیدائش کے باب میں آیت نمبر 25 سے 36 میں ان کا واقعہ موجود ہے. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ بھی پیدائش کے باب میں آیت نمبر 37 سے 50 میں موجود ہے. نئے عہد نامے میں یعنی نیو ٹیسٹمنٹ میں زیادہ تر انبیاء کا ایمان، صبر اور اطاعت کی مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے. مثلا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پہلا انسان اور عیسیٰ علیہ السلام کو نیا آدم کہا گیا. یہ رومیو آیت نمبر 5 سے 14 اور 19. حضرت نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام، یہ عبرانیوں باب 11 میں ایمان کے ہیرو کے طور پر ذکر ہوئے. پرانے عہد نامہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں انبیاء کے واقعات تفصیل سے ہیں. نئے عہد نامہ میں انہی انبیاء کا ذکر بطور مثال، ایمان یا اخلاقی سبق کے طور پر ہے. انجیل مقدس اور قرآن پاک میں اور بھی بہت سارے واقعات کی آپس میں مماثلت پائی جاتی ہے. یہ چند ایک مثالیں ہیں جو ہم نے بیان کر دی ہیں.